السلام علیکم ویئرز، میں ہوں شمائلہ انور اینڈ یو آر واچنگ ہنٹ آف ٹیسٹ۔ سردیاں آ گئی ہیں اور فش تو ہر گھر میں بہت شوق سے بنائی اور کھائی جاتی ہے، سو میں بھی آج آپ لوگوں کے لیے فش کری کی بہت ہی شاندار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم لیٹ اس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ فش کری بنانے کے لیے میرے پاس 750 گرام فش ہے۔ اس میں ہم 1 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، ½ ٹی اسپون ہلدی اور ½ ٹی اسپون نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے فش کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے، یا پھر اتنی دیر جتنی دیر ہم کری کے لیے مسالہ بنائیں گے۔ فش کو واش کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا سرکہ مکس کر کے فش دھوئیں گے تو اس کی اسمیل نہیں آئے گی۔ اب میں نے 3/4 کپ آئل کا لے لیا، اس کے اندر کچھ ثابت گرم مسالے ہیں جن کو میں کریکل کروں گی۔ یہ ثابت گرم مسالے کچھ یوں ہیں: سفید زیرہ 1 ٹی اسپون، 3 ہری الائچی اور 3 عدد لونگ۔ مسالے اچھے سے کڑکڑا جائیں اور ان کی اچھی سی خوشبو آ جائے تو ہم 2 عدد چھوٹی پیاز باریک کاٹ کر ڈالیں گے اور اس کو لائٹ سا گولڈن براؤن کریں گے۔ یاد رکھیں اگر پیاز کا رنگ زیادہ براؤن کیا تو سالن کا رنگ خراب ہو جائے گا۔ ہماری پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے۔ اب میں اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو 2 منٹ فرائی کروں گی۔ اب میں اس میں دہی شامل کروں گی، جس کے اندر میں کچھ مسالہ جات شامل کر دوں گی۔ میرے پاس 200 گرام دہی ہے۔ اس دہی کے اندر ½ ٹی اسپون ہلدی، 2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون روسٹڈ اینڈ کرشڈ زیرہ، 1 ٹیبل اسپون روسٹڈ اینڈ کرشڈ دھنیا۔ یہ تمام مسالے دہی میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس کی اچھے سے بھنائی کر دیں گے۔ اس کو اتنی دیر بھونیں گے کہ جتنی دیر تیل اوپر آ جائے۔ یاد رکھیں دھنیا اور زیرہ کا پاؤڈر نہیں ڈالیے گا، بلکہ ان کو توے پر سینک کر موٹا موٹا کوٹ کر ہی ڈالیے گا، تبھی آپ کو اس کری میں ان دونوں مسالوں کا ایکسیلنٹ سا فلیور مل پائے گا۔ مسالے کو 4 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ مسالہ بھونتے ہوئے 4 منٹ کا وقت تقریباً گزر چکا۔ اب میں اس کے اندر ½ ٹی اسپون کشمیری لال مرچ اور 1 ٹیبل اسپون کسوری میتھی مکس کر کے اس کو 1 سے 2 منٹ مزید بھون لوں گی۔ اور اب وقت ہے کہ اس کے اندر فش کو شامل کر دیا جائے، جس کو ہم نے ادرک لہسن پیسٹ، نمک اور ہلدی لگا کر رکھا تھا۔ فش کے پیسز کو بہت احتیاط سے مسالے میں مکس کریں سو دیٹ یہ فش کے پیسز ٹوٹنے نہ پائیں۔ اور اب ہم اس کو کور کر کے 3 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تین منٹ گزر چکے۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت احتیاط کے ساتھ۔ فش کا سالن بناتے ہوئے جن لوگوں سے فش ٹوٹ جاتی ہے ان کے لیے یہاں پہ میں ایک سیکرٹ ٹپ دینا چاہوں گی۔ گرم مسالہ 1 ٹی اسپون لے کر اس کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس کو پورے سالن میں پھیلا کر ڈال دیجئے۔ اگر آپ گرم مسالہ یا کوئی بھی چیز
یوں ہی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے تو فش کے پیسز آبویسلی ٹوٹیں گے. اس طرح سے فش کے پیسز ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. اب اسی کے ساتھ میں گریوی کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو 4 سے 5 منٹ مزید پکنے کے لیے رکھ دوں گی. ہمارے سالن کو پکتے ہوئے 4 سے 5 منٹ کا وقت ہو چکا. اب میں اس کے اندر 4 عدد کٹ لگی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال کر اس کو مزید 1 سے 2 منٹ دم دے دوں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فش کا سالن کتنا زبردست لگ رہا ہے. یقین مانیے بہت خوشبودار اور بہت ہی ذائقے دار سالن ہے جس کو آپ روٹی، نان یا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کسی دعوت کے مینیو میں ایڈ کریں گے تو آپ کی دعوت کو 4 چاند لگا دے گا اور کھانے والوں کو اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بھولے گا. تو ٹرائی ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح مزیدار کھانے بنا کر اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال. تو ملتے ہیں کسی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.